استفادہ کی توفیق بخشے۔ اس دوران عالمی سطح پر تحریک اسلامی کے دانشوروں اور علماء دین اور ہندوستان میں جماعت کے معروف علماء، تحریکی قائدین اور تجربہ کار افراد کے ایک بڑی تعداد ہم سے جدا ہو گئی ہے۔ ان جدا ہونے والی شخصیات میں مولانا سراج الحسن صاحب، مولانا محمد رفیع قاسمی صاحب، ڈاکٹر محمد رفعت صاحب، نصرت علی صاحب، ڈاکٹر محمد نجات اللہ صدیقی صاحب، پروفیسر صدیق حسن صاحب، ٹھیکے عبداللہ صاحب، مولانا یوسف اصلاحی صاحب اور مولانا سید جلال الدین عمری صاحب شامل ہیں۔ مزید برآں حلقہ کے موصول اطلاع کے مطابق دوران مدت 722 ارکان جماعت اس دنیا سے رخصت ہو گئے، جن میں سے 482 رفقا کا ثانیہ ارتحال کورونا وبا کے دوران ہوا ہے۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے ہی کارکنان اور رفقا اس 10 برسوں میں داغ مفارقت دے گئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے دامن رحمت و مغفرت میں سمیٹ لے، اور جن کی مہلت عمر باقی ہے انہیں اپنی رضا کے خاطر اقامت دین کے جد و جہد میں سرگرم عمل رکھیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ اس مدت میں 110 ارکان جماعت مستعفی ہو گئی اور 57 ارکان جماعت کا اخراج کرنا پڑا۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران سماج، ملک اور دنیا کے حالات میں تیز رفتار تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس دوران کووڈ کی عالمی وبا، ملک میں شہریت سے متعلق ناروا قانون سازی کی کوشش، فرقہ وارانہ منافرت کو بڑھاوا دینے والی سیاست، بنیادی انسانی حقوق میں دراندازی، بے روزگاری اور اقتصادی مندی، سوشل میڈیا کا بڑھتا اثر و نفوذ، سماج میں ابھرتے نئے اخلاقی مسائل، عالمگیر ماحولیاتی بحران کی سنگینی میں اضافہ، بے لگام سرمایہ داری کی روز افزوں تباہ کاریاں، عالمی سطح پر مختلف خطوں میں عوام پر ریاستی جبر و تشدد، فلسطینی عوام کی نسل کشی وغیرہ جیسے نہ جانے کتنے ہی چیلنجز ہیں جن کی وجہ سے انسانیت پے در پے اضطراب و انتشار سے دوچار رہی ہے۔ اللہ اور اس کی ہدایت پر یقین رکھنے والے منظم گروہ کی حیثیت سے تحریک اسلامی کے سامنے سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ انسانیت کو درپیش مسائل و مشکلات سے نکالنے میں اس کا کیا کردار ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ ہندوستان کی حد تک موجودہ صورتحال کو بہتر بنانے کے سلسلے میں جماعت اسلامی ہند نے اس دوران اپنی وسعت بھر چوطرفہ کوششیں کی ہیں۔ جماعت کی ان کوششوں میں عوام کی نظریاتی اور اخلاقی رہنمائی، سماجی ہم آہنگی اور برادرانہ تعلقات کی استواری، طبی اور رفاہی خدمات، تعلیمی اور مالیاتی ادارہ سازی، جمہوری سیاسی قدروں کے لیے اشتراک و تعاون، ملک کی سماجی معاشی ترقی کے لیے کوششیں، مشترکہ مسائل و معاملات پر وسیع تر اتفاق رائے بنانے کی طرف پیش قدمی وغیرہ جیسے بے شمار کام شامل ہیں جنہیں منصوبہ بند انداز میں انجام دیا گیا ہے۔ اس اجلاس میں جماعت کی 10 سالہ سرگرمیوں اور حصولیابیوں کو اجمالی طور پر پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس رپورٹ میں جماعت کی افرادی قوت، تنظیمی وسعت، لازمی اور بنیادی کاموں میں کی گئی کوششوں اور مطلوبہ تبدیلی کے لیے انجام دی گئی سرگرمیوں اور ان کے اثرات و نتائج کا بھی سرسری طور پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے ادراک تحریکی شوکیس کا مشاہدہ ضرور کیا جائے جو اس رپورٹ ہی کا تسلسل ہے۔ تنظیمی پیش رفت جنوری 2015 سے ستمبر 2024 کے دوران تقریباً 10 برسوں میں ہماری مجموعی افرادی قوت یعنی مرد و خواتین، ارکان و کارکنان کی تعداد میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ اس طرح ایوریج اینول گروتھ ریٹ تقریباً 7% رہا ہے۔ اس دوران ملک کی آبادی میں اضافے کی سالانہ اوسطاً شرح تقریباً 1% تھی۔ چنانچہ 2015 میں رفقۂ جماعت کی تعداد جو فی لاکھ 4 تھی وہ بڑھ کر آج فی لاکھ 7 تک پہنچی ہے۔
اس لحاظ سے سماج میں رفقائے جماعت کی موجودگی کا تناسب مسلسل بڑھ رہا ہے، لیکن یہ اضافہ اب بھی انتہائی قلیل اور سست رفتار ہے۔ خواتین کی شمولیت: اس دوران مرد ارکان و کارکنان کے مقابلے میں خواتین کے اضافے کی شرح کئی گنا زیادہ رہی ہے۔ چنانچہ گزشتہ 10 برسوں میں مرد ارکان کی تعداد میں 68%، جبکہ خواتین کی تعداد میں 248% اضافہ ہوا ہے۔ اسی طرح مرد کارکنان کی تعداد میں 43%، جبکہ خواتین کی تعداد میں 115% اضافہ ہوا ہے۔ الحمدللہ یہ ایک خوش آئند بات ہے جو سماج کی اصلاح و تبدیلی کے پہلو سے کافی اہمیت رکھتی ہے۔ کارکن سازی کا چیلنج: مرد اور خواتین دونوں میں کارکنان میں اضافے کی شرح ارکان میں اضافے کی شرح سے کافی کم، یعنی تقریباً آدھی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کارکن کو رکن کے معیار پر لانے میں تو ہماری پیش رفت اچھی ہے، لیکن نئی کارکن سازی کی رفتار کافی سست ہے۔ اس طرح ایک رکن کے ساتھ کم از کم 10 کارکن کا جو ممتاز ہدف جماعت کے پیش نظر ہے، اس میں کمی ہو رہی ہے۔ اس کی طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ ہر مقام پر اس کمی پر قابو پانے کی کوشش کی جائے گی۔ توسیع تنظیم: اس دوران جماعت نے توسیع تنظیم کے محاذ پر بھی اچھی پیش رفت کی ہے۔ مرکز کی طرف سے نئے مقامات اور ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں نظم جماعت کے قیام و استحکام کی طرف مسلسل توجہ دلائی گئی ہے۔ رواں میقات کے پہلے سال میں 38 نئے اضلاع میں کام شروع ہوا۔ اس میقات میں مرکز نے توسیع و استحکام میں خصوصی معاونت کے لیے مختلف حلقوں سے تجربہ کار ذمہ داران جماعت کو ڈائریکٹر مقرر کیا ہے۔ توسیع تنظیم کے پہلو سے گزشتہ 10 برسوں کے دوران مقامی جماعت اور مرد حلقے کارکنان میں سالانہ اضافے کی اوسطاً شرح بالترتیب 5% اور 11% رہی ہے، جبکہ خواتین حلقے کارکنان میں سالانہ اضافے کی اوسطاً شرح 49% رہی ہے۔ 2015 میں ملک کے 2970 مقامات پر جماعت کا نظم قائم تھا۔ 10 سال بعد یہ تعداد 5576 ہو گئی۔ اس طرح 10 سال میں نئے مقامات تک توسیع تنظیم میں 88% اضافہ ہوا ہے۔ میقات رواں میں ایک نئے ریاستی نظم حلقہ ہریانہ کی تشکیل ہوئی ہے۔ اب ملک میں ہمارے 21 تنظیمی حلقے اور 4 ریاستوں میں علاقائی نظم قائم ہے۔ وسیع پیمانے پر رائے عامہ میں مثبت تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ نظم جماعت کی توسیع زیادہ سے زیادہ علاقوں اور شہروں تک بڑھائی جائے۔ خاص طور پر ضلعی ہیڈ کوارٹرز میں تحریک و تنظیم کی توسیع و استحکام پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ دعوت و اصلاح اور سماجی اثر و نفوذ کے لیے ضروری ہے کہ جہاں کہیں بھی نظم جماعت موجود ہے وہاں اس کی اخلاقی ساکھ مستحکم ہو اور اس کا سماجی کردار نمایاں نظر آئے۔ تحریک اسلامی اور نوجوان: ہندوستان کی 140 کروڑ آبادی میں 65% یعنی تقریباً 100 کروڑ لوگ 35 سال سے کم عمر والے نوجوان ہیں۔ ملک و ملت کی اصلاح و تعمیر کا خواب دیکھنے والی اسلامی تحریک کے لیے اتنی بڑی نوجوان قوت کی اصلاح و تعمیر کی طرف سے غفلت کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تحریک کا یہ خوش آئند پہلو ہے کہ آج سے تقریباً 42 سال قبل طلباء کی تحریکی، فکری اور اخلاقی نشو و نما کے لیے SIO کے نام سے طلباء کی جس تحریک کا آغاز ہوا تھا، اس نے جماعت کو مقام سے مرکز تک افراد کار اور قیادت کی فراہمی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس طلباء تنظیم سے فیض پانے والی کئی نسلیں آج جماعت کا قیمتی سرمایہ ہیں۔ گزشتہ میقات میں حلقوں کی سطح پر GIO کے قیام، توسیع اور ان کے مابین روابط کو فروغ دینے کے لیے نیشنل فیڈریشن آف GIO کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ الحمدللہ اس فیڈریشن نے بہت کم وقت میں حلقوں کے تعاون سے GIO کی توسیع و استحکام میں مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ تاہم حلقوں کی سطح پر طالبات کو GIO سے وابستہ کرنے اور ان کی صلاحیتوں کی نشو و نما پر اب بھی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ رواں میقات کی ابتدا میں حلقوں میں بچوں کے پہلے سے قائم اور بعد میں قائم ہونے والے سرکلز میں یکسانیت پیدا کرنے کے لیے چلڈرن اسلامک آرگنائزیشن CIO کے نام سے بچوں کی انجمن سازی کی مہم شروع کی گئی۔ چنانچہ مرکز کی پیش قدمی پر مختلف حلقوں میں CIO کے قیام میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ اسی طرح گزشتہ میقات کے اواخر میں حلقوں کی سطح پر یوتھ موومنٹ کی صورت میں نوجوانوں کو تعمیری رخ دینے اور انہیں فعال سماجی کردار کا موقع فراہم کرنے کے لیے مرکز جماعت نے ایک کل ہند یوتھ فیڈریشن کی تشکیل کی ہے۔ اس فیڈریشن کی تشکیل کے بعد کی جانے والی کوششوں کے نتیجے میں
بعض حلقوں میں نئے سرے سے یوتھ موومنٹ کو منظم اور پہلے سے قائم نظم کو مستحکم کیا گیا ہے۔ بعض حلقوں مثلاً کیرلا، کرناٹک، مغربی بنگال اور مہاراشٹرا میں اس رخ پر اچھی پیشرفت ہوئی ہے۔ توقع ہے کہ دیگر حلقے بھی ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں یہ کوششیں نوجوانوں کو تحریک سے وابستہ کرنے کا اہم ذریعہ ثابت ہوگی۔ بنیادی و لازمی کام۔ بلا شبہ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ہمارے رفقا نے انفرادی اور اجتماعی طور پر بے شمار سرگرمیاں انجام دی ہیں جن کا سرسری تذکرہ آگے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن بنیادی و لازمی کام میں انہماک کی موجودہ صورتحال غیر تشفی بخش ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران ارکان و کارکنان کی مجموعی افرادی قوت کے تناسب سے ایک فرد نے ہر سال اوسطاً صرف 2 برادران وطن تک دعوت پہنچائی، 5 برادران ملت کو اصلاح کی طرف متوجہ کیا اور 6 ضرورت مندوں کے مسائل حل کیے۔ اس سے بھی زیادہ قابل توجہ پہلو یہ ہے کہ انفرادی طور پر ان سرگرمیوں کو انجام دینے والے اور اپنے تحریکی معمولات زندگی کا حصہ بنانے والے ارکان و کارکنان کی تعداد تقریباً تمام ہی حلقوں میں بہت کم نظر آتی ہے۔ ان سرگرمیوں میں جماعت کے کارکنوں اور زیر ربط افراد ملت کو بھی شریک کیا جائے تو اس محاذ پر مزید بہتر پیشرفت ہو سکتی ہے۔ عام طور پر اپنی تربیت کی طرف رفقائے جماعت متوجہ رہتے ہیں، لیکن منصوبہ بندی کے ساتھ اپنے تزکیے و تربیت کے پروگرام پر عمل پیرا افراد کی تعداد کم ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر میقات رواں کے لیے تشکیل کردہ منصوبے میں بنیادی و لازمی کام کے مستقل عنوان کے تحت ان چاروں کاموں کو ہر رکن و کارکن کے لیے انفرادی طور پر لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ذہن سازی کے لیے مختلف سطح کے تفہیمی اور تذکیری اجلاس کیے گئے ہیں اور مرکز میں خصوصی ڈیسک تشکیل دیا گیا ہے۔ جواں سال افرادی قوت۔ جماعت کی سرگرمیوں کو تیز تر کرنے اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے ضروری ہے کہ تحریک میں جواں سال، فعال، باصلاحیت اور باکردار نئی افرادی قوت میں اضافے کی رفتار تیز تر کی جائے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران جواں سال ارکان کی تعداد میں اضافہ تو ہوا ہے، لیکن مجموعی تعداد میں ان کا تناسب اب بھی بہت کم ہے۔ اس صورتحال کو جلد از جلد بدلنے کی ضرورت ہے۔ تحریکی سرگرمیاں، اثرات و نتائج۔ گزشتہ میقات کے اواخر میں پہلی بار سوشل آڈٹ کر کے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جماعت کی سرگرمیوں کے کیسے اور کتنے سماجی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس آڈٹ رپورٹ سے حکمت عملی کی تشکیل میں فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جماعت نے گزشتہ 10 برسوں کے دوران بطور خاص دعوت دین، اصلاح معاشرہ، تربیت و تزکیہ اور خدمت خلق کے محاذ پر خصوصی توجہ دی ہے، جس کا سرسری تذکرہ پیش خدمت ہے۔ دعوت دین۔ گزشتہ میقات میں دعوتی حکمت عملی کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے جماعت نے ایک اسٹڈی گروپ تشکیل دیا تھا۔ اس گروپ کے تیار کردہ نتائج بحث کو سامنے رکھتے ہوئے مرکزی شورا نے رہنما خطوط کار منظور کیے تھے، جس کی تفہیم حلقوں میں کرائی گئی۔ جن حلقوں میں اس پر مکمل طور پر عمل کیا گیا وہاں بہتر نتائج سامنے آئے ہیں۔ اس سلسلے میں مرکز اور حلقوں کی سطح پر تربیتی پروگراموں کی وجہ سے ملک بھر میں داعیوں کو تیار کرنے کی ٹھوس پیش رفت ہوئی ہے۔ اصلاح معاشرہ۔ مسلم معاشرے میں دینی شعور کی آبیاری اور خاندانی نظام کی اسلامی بنیاد پر شیرازہ بندی کے لیے گزشتہ 10 برسوں کے دوران ملکی اور حلقہ جاتی سطح پر پے در پے عوامی بیداری کی مہم چلائی گئی۔ فیملی کونسلنگ اور خاندانی تنازعات کے حل کے مراکز کے قیام کے لیے منصوبہ بند کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ اس محاذ پر ہونے والی پیش رفت ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے، لیکن یہ کام جماعت کے میقاتی منصوبے کا اہم حصہ ہے۔ جماعت کے اہم امور اور ملت کی دینی و شرعی رہنمائی کے لیے گزشتہ میقات میں شریعہ کونسل کا قیام عمل میں آیا، جس کے ذریعے بر وقت رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تربیت۔ ارکان و کارکنان کی تربیت ہمیشہ ہی سے جماعت کی اولین ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ گزشتہ 10 سالوں میں MDR، مربی دائی رہنما اور کمپریہنسو لیڈرشپ پروگرام جیسے پروگراموں کے ذریعے منتخب افراد کو تیار کیا گیا ہے۔ سابقہ 2 میقاتوں میں تربیتی خاکہ تیار کر کے وابستگان کی رہنمائی اور اس پر عمل آوری کے لیے مرکز نے حلقوں کو فراہم کیا اور اس کی تفہیم کرائی گئی۔ خدمت۔ جماعت اسلامی ہند شروع ہی سے خدمت خلق کے کاموں میں پیش رہی ہے۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران
مرکز، حلقے اور مقامی سطح پر وابستگان جماعت نے بلا تفریق مذہب و قوم بڑے پیمانے پر خدمت خلق کا کام کیا ہے۔ خاص طور پر کووڈ کے دوران پورے ملک میں متاثرین کی امداد کا جس بڑے پیمانے پر اور منصوبہ بندی کے ساتھ انفرادی اور اجتماعی طریقے سے انجام دیا گیا ہے، وہ جماعت کی انسانیت نوازی کی تاریخ کا روشن باب ہے۔ عالمی وبا کی ہولناک اور پرخطر صورتحال میں جماعت کے کارکنوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر غیر معمولی خدمات انجام دی۔ اس کے علاوہ گزشتہ 10 برسوں میں آفات ارضی و سماوی کے موقع پر مختلف ریاستوں بطور خاص کیرلا، بہار، اتراکھنڈ، دہلی، تامل ناڈو، اڈیشہ، اتر پردیش وغیرہ میں بڑے پیمانے پر سیلاب اور فساد ریلیف کا کام کیا گیا۔ جماعت اور ملی و ملکی امور۔ گزشتہ 10 برسوں کے دوران میقاتی منصوبوں کے مطابق ہماری سرگرمیوں کا دائرہ زندگی کے ان تمام پہلوؤں کو محیط رہا ہے جو ہمہ جہت تبدیلی کے لیے اہم اور ضروری ہیں۔ چنانچہ 2019 میں نئی حکومت کی تشکیل کے بعد بعض ایسے ملی اور ملکی مسائل و معاملات سامنے آئے جیسے طلاق ثلاثہ پر قانون سازی، بابری مسجد مقدمے کا فیصلہ، کشمیر سے متعلق دفعہ 370 کا خاتمہ، سٹیزن امینڈمنٹ بل وغیرہ، جس نے سماجی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو متاثر کیا۔ جب طلباء و طالبات نے CAA NRC کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی اور اس نے ملک گیر دھرنے کی صورت اختیار کر لی تو اس احتجاج کو صحیح رخ دینے میں جماعت نے مثبت کردار ادا کیا۔ جماعت نے برادران وطن خصوصاً سول سوسائٹی کو ساتھ لے کر اصل مسئلے کو فرقہ وارانہ رنگ آمیزی سے بچانے کی کوشش کی۔ جماعت نے دہلی اور ملک کے بہت سے شہروں میں اس جمہوری جدوجہد کو پرامن طور پر جاری